الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، میں عرض کر رہا تھا کہ علم حقیقت کے بھی مدارج 3 ہیں اور اس کے اجزائے ترکیبی 4 ہیں۔ چنانچہ علم حقیقت کے جو 3 مدارج ہیں، پہلا درجہ علم الیقین، دوسرا درجہ عین الیقین اور تیسرا درجہ حق الیقین ہے، اور اس کے اجزائے ترکیبی 4 ہیں۔ پہلا کشف، دوسرا الہام، تیسرا مراقبہ اور چوتھا جو ہے مشاہدہ۔ یہ 4 اجزائے ترکیبی ہیں کہ جس سے مل کر جو ہے وہ علم حقیقت بنتا ہے، اور اس کے مدارج 3 ہیں۔ پہلا اس کا درجہ علم الیقین ہے، اس لیے کہ علم الیقین کہ اللہ تبارک و تعالی علم نافع کو پوری یقین و تیقظ کے ساتھ اس سالک کے دل کے اندر بٹھا دیتا ہے، پختہ کر دیتا ہے اس کے دل کے اندر اس علم کو، کہ اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ علم مجھے عطا کیا گیا ہے۔ علم الیقین کی حصی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کہ یہ بات ہر آدمی جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، اس پر مجھے بھی یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ یہ جو آپ کو تیقن اور ایقان حاصل ہے کہ آگ جلاتی ہے، یہ مسلمہ جو اصول ہے، یہ علم الیقین کا درجہ ہے کہ علم الیقین کے درجے میں ہر شخص جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ عین الیقین ہے، عین کہتے ہیں آنکھ کو، کہ آپ نے آگ کے اندر کپڑے کو جلتے ہوئے خود آنکھوں سے دیکھا کہ یار واقعی آگ نے تو جلا دیا کپڑے کو، آگ نے تو جلا دیا اس کاغذ کو، تو جلتے ہوئے چیز کو جب آنکھوں سے خود دیکھا تو یہ عین الیقین ہے کہ آپ نے خود مشاہدہ کر لیا کہ واقعی آگ جلاتی۔ یہ عین الیقین، یہ علم الیقین سے اوپر کا درجہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ خود آگ میں ڈالا، جب ہاتھ ڈالا آگ نے جلایا، آپ ہاتھ کھینچا، آپ نے کہا واقعی حق الیقینیت، تجربہ ہو گیا، حق الیقین ہو گیا کہ واقعی آگ جلاتی ہے، کیونکہ میں نے ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ جلا۔ یہ 3 درجے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اول والا میں علم الیقین عطا کرتے ہیں، لیکن علم الیقین پر جو انسان پورا کاربند اور پابند رہتا ہے اور اس علم نافع کے تقاضے کو پورا کرتا رہتا ہے اور عملی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اوپر کا مقام عطا کر دیتے ہیں، وہ عین الیقین، اس کو مشاہدے کا مقام مل جاتا ہے۔ مشاہدے کا مقام ملنے کے بعد اب اس کے بعد جب مشاہدے کے مقام پر اس کا ایقان اور پختہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا یقین بڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر حق الیقین کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے کہ لکھا ہے اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام
آپ جانتے کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے ان کو اپنی دوستی کا بہت بلند مقام عطا کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال، کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، قرآن میں موجود، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اب علم الیقین تو ان کو حاصل ہے کہ مردوں کو اللہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن عین الیقین چاہتے ہیں کہ اللہ میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ کرتا کیسے۔ ایک مردہ مر گیا، ہڈیاں بن گئیں اور وہ مٹی ہو گیا، خاک ہو گیا، اب دوبارہ زندہ کیسے ہوگا، اجزاء کیسے ملیں گے، روح کیسے اترے گی۔ تو ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے ذرا دکھا کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا جواب دیا؟ قال اولم تؤمن، کیا تجھے اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ اب ایمان تو تھا، یعنی علم الیقین تو تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوچھا کیا تجھے علم الیقین نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ مجھے علم الیقین تو ہے، مجھے ایمان تو ہے اس بات پر کہ تو زندہ کر سکتا ہے، لیکن ولاکن لیطمئن قلبی، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ ایمان سے اوپر ایک درجہ اطمینان کا آتا ہے، اور اطمینان کا درجہ مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اے اللہ ایمان تو ہے، اطمینان کا مقام چاہیے، آپ خود زندہ کرتے مجھے دکھائیں گے تو مجھے اطمینان اور زیادہ قوی ہو جائے گا، یہ چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھایا، خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ 4 پرندے پالو، 4 پرندے پالو، اتنا پالو، ان کے ساتھ اتنی معاونت رکھو کہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائے، اور ہر ایک کا نام رکھو، اور اس نام لے کے جب پکارو کہ وہ تیری طرف دوڑیں، اتنے مانوس ہو جائیں۔ 4 پرندے پالو، اور جب مانوس ہو چکے ہیں، آواز دینے پہ دوڑیں تمہاری طرف، اب ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ، قیمہ بنا کے ایک دوسرے میں مکس کر دو، سارا گوشت، ہڈیاں بوٹیاں قیمہ پر مکس کر دو، مکس کر کے پھر 4 پہاڑیوں کے اوپر 3 ڈھیری، ایک ڈھیری رکھو، 4 ڈھیریاں بنا لو گوشت کی، قیمے کی، ایک اس پہاڑی پر، ایک اس پہاڑی پر، ایک اس پر، 4۔ اب اسی آواز کے ساتھ جو تو پہلے پکارتا تھا نام لے کے، وہ نام لے کے پکار دوں ایک ایک کو۔ اب جیسے تم نام لے کے پکارے گا، اب تو دیکھے گا کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ چانچہ وہی ہوا، آپ نے پرندے پالے اور ان کے انس الفت پیدا ہوگی۔ اور 4 پرندے کون سے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے، ایک اس میں جو ہے مرغ تھا، ایک مرغ، دوسرا اس میں تھا کوا، تیسرا مور، اور چوتھا گدھ۔ یہ 4 پرندے تھے جو پالے، 4 پرندے پالے اور ان کو مانوس کر لیا، اچھی طرح مانوس ہو گئے۔ اب انہوں نے ذبح کر کے ان کا قیمہ بنایا، ہڈیاں بوٹیاں سارا قیمہ بنا کے ان کے 4 الگ الگ جو حصے بنا کے رکھ دیا۔ اب انہوں نے ایک کا نام لیا اور پکارا، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا گوشت ڈھیریوں میں سے نکل کے اکٹھا ہونا شروع ہوا، ہڈیاں اس کی جہاں جہاں تھی اکٹھی ہوئیں، سامنے نکل کر اکٹھی ہو رہی ہیں، اکٹھی ہوئی، جو پر جہاں پڑے تھے وہ پروں میں سے اس کے جو پر تھے وہ الگ ہو کر اس کے ساتھ چپک گئے، اور پورا پرندہ بن گیا اور زندہ ہو کر ان کی طرف دوڑنے لگا۔ آنکھوں سے یہ سارا نظارہ دیکھا۔ دوسرے کا نام لیا، اس کا جو قیمہ تھا وہ قیمہ اور ہڈیاں بوٹیاں نکلنا شروع ہو گئیں، 4 ڈھیریوں میں سے نکل کے اکٹھی ہو گئیں اور بن گیا، اور اس کے پر سارے ساتھ لگ گئے اور وہ دوڑتا ہوا بھاگا ہے۔ تیسرا بھاگا آیا، چوتھا بھاگے، چاروں کے چاروں پرندے جو ہے وہ زندہ سلامت ان کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عین الیقین کرا دیا، مشاہدہ کرا دیا کہ اطمینان قلبی، ایمان تو ہے تیرے دل میں لیکن اطمینان قلبی چاہتا ہے، تو اس طریقے سے یہ پرندے زندہ ہو گئے۔ یہ ہے عین الیقین کہ آنکھوں سے دیکھا مشاہدہ، اور حق الیقین جب آخرت میں جائیں گے تو وہاں سارا نظارہ خود آنکھوں سے دیکھیں گے، جنت ہے، دوزخ ہے، اور ملائکہ ہے، عالم غیب کے نظام ہے، آخرت ہے، میزان عدل ہے، سب آنکھوں سے خود دیکھیں گے، خود وہاں تجربات ہوں گے، خود میزان میں تولے جائیں گے اعمال، تو وہ سارا کا سارا حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ اب یہاں مفسرین ایک نکتہ لکھتے ہیں کہ آخر یہ جو 4 پرندے تھے، جن میں سے ایک مرغا تھا، ایک اس میں سے کوا تھا،
ایک اس میں سے مور تھا اور ایک اس میں سے گدھ تھا۔ آخر انہی 4 پرندوں کو پالنے میں کیا حکمت تھی؟ یہ جو 4 پرندے پالے گئے اور ان کو ذبح کیا گیا اور زندہ ہو کر آئے، آخر انہی 4 کو پالنے میں کیا راز ہے؟ کوئی دوسرے 4 کیوں نہیں پالے گئے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے ہر کام کے اندر کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ تو مفسرین نے بڑا دلچسپ نقطہ لکھا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو 4 پرندے ہیں، یہ حقیقت میں یہ 4 اوصاف ذمیمہ ہیں، یہ 4 برے اخلاق کا مجموعہ ہے۔ یہ 4 پرندے 4 برے اخلاق کا مجموعہ ہے، اور یہ 4 برے اخلاق کی یہ 4 پرندے ہر انسان کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے کہ جو کوا ہے، کوے کے اندر غصب کرنے کا مادہ ہے، یہ چیزیں چھین کر بھاگتا ہے، مردار کھاتا ہے، چیزیں چھین کے بھاگتا ہے۔ بچے کا بسکٹ چھین کے بھاگ گیا، مرغی نے انڈا دیا، انڈے میں چونچ ماری، انڈا لے کے بھاگ گیا۔ تو یہ مال غصب کرتا ہے دوسروں کی چیزیں، یہ غصب کا برا مرض اس کے اندر ہے۔ تو گویا کہ انسان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ دوسروں کا مال غصب کرنے کا مرض اندر انسان کے اندر موجود ہے۔ تو گویا کہ مانوی طور پر غصب کا کوا انسان کے اندر موجود۔ دوسرا مور میں تکبر پایا جاتا ہے۔ تکبر، اللہ نے جو حسن و جمال اور رعنائی اس کو دی ہے، تو مور پہلے ڈالتا ہوا چلتا ہے تکبر سے، لیکن اللہ نے اس کے پیر بدصورت رکھے ہیں کہ نگاہ جب پیر پہ ڈالتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، روتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، روتا ہے۔ اس سے اس کا تکبر ذرا زمین پہ آتا ہے کہ تو کس شاہ کی خوبصورتی پہ ناز کرتا ہے، یہ خوبصورتی میں نے عطا کی ہے، اس لیے کہ اگر تیرے اختیار میں ہوتی تو اپنے پیر تو خوبصورت بنا لیتا۔ جب تیرے پیر بدصورت ہے، اس کا مطلب ہے بنانے والا کوئی اور ہے، لہٰذا اپنے حسن جمال پہ ماں نہ کرنا، جس نے عطا کیا اس کا شکر کرنا۔ تو یہ اللہ سبق دیتے ہیں۔ تو یہ تکبر کا جو مور ہر انسان کے اندر موجود ہے، کیونکہ تکبر ہر انسان میں ہے، تکبر کا مور انسان میں موجود۔ اور تیسرا فرمایا مرغ میں شہوت ہے، اس میں شہوت ہے، نفسانی شہوت، اور نفسانی شہوت خود انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ تو شہوت کا مرغ ہر انسان کے اندر بھی موجود، کہ شہوت کا بیجا استعمال کرے گا تو ظاہر حرام کاری میں پڑے گا۔ تو شہوت کا مرغ ہر انسان میں موجود۔ اور چوتھا گدھ مردار کھاتی ہے، جہاں مردہ پڑا ہے وہاں کھا لیا، مردہ گدھا، مردہ جب وہ گھوڑا پڑا جنگل میں تو یہ مردار، اس کے ایسی جو وہ قوت شامہ رکھی ہے اللہ نے کہ سونگھ لیتے مردہ ہے تو وہاں مردار، تو یہ مردار کھاتی ہے۔ تو یہ مردار کھانے والا گدھ ہر انسان کے اندر بھی موجود۔ حرام کھانا، تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ حلال کا خیال نہیں کرتا، حرام بھی تو کھاتے ہیں لوگ۔ صحیح ذبح نہیں کیا تو مردار کھا لیا، تو مردار کا گدھ ہر انسان کے اندر موجود۔ تو گویا کہ یہ 4 پرندے حقیقت میں یہ 4 جو ہے وہ 4 اخلاق ذمیمہ کی طرف اشارہ ہے، 4 اعمال ذمیمہ کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے اندر یہ 4 طرح کے اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق انسان میں موجود ہیں۔ انسان میں جو غصب کا کوا بھی موجود، انسان میں تکبر کا مور بھی موجود، انسان میں جو ہے وہ مردار کھانے والا گدھ بھی موجود، اس انسان کے اندر شہوت کا مرغ بھی موجود۔ اب نقطے کی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پرندوں کو ذبح کیا اور ذبح کر کے جب نام لیا اور یہ پکارا اور وہ دوڑتے ہوئے زندہ سلامت ان کی طرف آئے، فرمایا بالکل اسی طریقے سے وہ انسان جو اپنے اندر کے غصب کے قوے کو ذبح کر دے گا، تکبر کے مور کو ذبح کر دے گا، اسی طریقے سے مردار کھانے والے گدھ کو ذبح کر دے گا، شہوت کے مرغ کو ذبح کر دے گا، جب ان خواہشات نفسانی کے ان پرندوں کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایمان کی حیات عطا کر دے۔ جیسے وہ زندہ ہو گئے تھے اسی طریقے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی روحانی حیات عطا کر دیں گے، ایمانی حیات اور زندگی عطا کر دیں گے، اور ایسی جاویدانی حیات ہوگی کہ اس حیات کی کوئی نظیر نہیں۔ یہ ہے کہ انسان کی روح زندہ ایسی ہوگی کہ ان اندر کے پرندوں کو، خواہشات کے پرندوں کو اگر ذبح کر دیا اللہ کے نام پہ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اب ایمان کی حیات عطا کر دے گا، روحانیت کی حیات عطا کر دے گا۔ یہ بظاہر مر چکا ہوگا اللہ کے نام پہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہیں گے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے نام پہ مرے۔
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم دماغ سے گمان بھی نہ کرو اس بات کا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے وہ مردہ ہیں. نہیں، مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں. کیونکہ زبان پر بھی پہرا، گمان پر بھی پہرا، جو اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیات جاودانی عطا کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے فرمایا اندر کے ان خواہشات کے پرندوں کو اگر تم نے اللہ کے لیے ذبح کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ایمان کی اور روحانیت کی حیات عطا کر دے. یہ حقیقت. اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہی 4 پرندوں کو ذبح کیا. اور حقیقت ہے کہ انسان جو ہے یہ اندر کی خواہشات، یہ بھی دیکھو بقرعید آ رہی ہے، کل عید الاضحیٰ انشاءاللہ ہوگی، قربانیاں کریں گے. یہ جانور جو قربانی کر رہے ہیں کیا ہے؟ یہ اصل میں وہ اندر کا جانور ہے. ہم یہ اندر خواہشات کو جو جانور ہے اس کو ذبح کر رہے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے متشکل اور مجسم کر کے ہمارے سامنے چھری کے نیچے رکھ دیا ہے. حقیقت میں اصل میں اندر خواہشات کا جانور ہے، خواہشات کا جانور ہے جس کو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں. اور زبان حال سے اللہ کے سامنے اقرار کرے اللہ ہماری اندر کی جو خواہشات کا جانور ہے، جس کی آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، کان بھی گناہ کرتے ہیں، زبان بھی گناہ کرتی ہے، ناک بھی گناہ کرتے ہیں، ہاتھ پیر بھی گناہ کرتے ہیں. اللہ آج تیرے نام پہ ہم نے اندر کی خواہشات کا جانور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیا. جب یہ اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ اس جانور کے خون کا قطرہ بھی زمین میں جذب نہیں ہوگا کہ ہم تجھے گناہوں سے پاک کر دیں. اس سے میرے دوستو بزرگوں حقیقت یہ ہے اپنی ان خواہشات کو اللہ پر قربان کرنا انسان سیکھ لے. اللہ اکبر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کرتا ہے جو تمہاری خواہش ہوتی ہے، جو تمہاری خواہش ہوتی ہے. بظاہر تو بندہ یہ سمجھتا ہے یار اپنی خواہشات قربان کریں گے تو یار پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کریم ہیں. تم اپنی خواہش کو قربان کرنے کا جذبہ ظاہر تو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کریں گے جو تمہاری خواہش ہو، جو تمہاری خواہش. لیکن جذبے کا اظہار ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ یہ اسٹوڈنٹ واقعی قابل ہے، اسٹوڈنٹ واقعی قابل ہے. دیکھو بعض دفعہ کلاس کے اندر استاد ایک شاگرد قابل شاگرد کو کھڑے ہو جاؤ یہ سبق سناؤ، وہ سناتا ہے. وہ اصل میں اس کا ٹیسٹ لینا مقصود نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو بتانا مقصود ہوتا ہے دیکھو کتنا قابل ہے. یہ ایسی فرسٹ نہیں آیا، ایسی میرا منظور نظر نہیں ہے کہ وہ قابل کتنا ہے. تو بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یہ چاہتے ہیں، ورنہ اللہ کو تو اپنے علم غیب کے ذریعے سے ہر انسان کی حقیقت پتہ ہے کہ کس کے دل کا جذبہ کیا ہے، جس کے اندر کی قربانی کا جذبہ کیا ہے، کیا کر سکتا ہے. لیکن نہیں، اس کا اظہار جب دوسروں کے سامنے ہوتا ہے تو دوسرے بھی مانتے ہیں کہ ہاں یار اللہ میاں نے ایسے اس کو اپنا قرب عطا نہیں کیا، واقعی اس کے اندر جذبے پر عمل کرنے کا بھی حوصلہ ہے، جذبے پہ عمل کرنے کا بھی حوصلہ ہے. صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں بلکہ حقیقت بھی اس کو حاصل ہے. تو خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم حقیقت کے مدارج 3: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. یہ 3 مدارج اور اس کے 4 اجزاء ترکیب بھی ہیں. اور پہلا میں نے بتایا کہ کشف، دوسرا الہام، اور تیسرا مراقبہ. مراقبہ 2 پر میں نے گفتگو کر دی. تیسرا مراقبہ. مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان ایک خاص مضمون کو سامنے رکھ کر اپنی توجہ اس کی طرف مرکوز کر کے بیٹھ جائے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اور مراقبے کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں. ایک مراقبہ رؤیت، مراقبہ رؤیت. دوسرا مراقبہ معیت، اور تیسرا مراقبہ فنائیت. یہ 3 قسمیں مراقبے کی. مراقبہ رؤیت یعنی اس بات کا مراقبہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا مراقبہ معیت، اس بات کا مراقبہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہیں. اور تیسرا مراقبہ فنائیت، اس بات کا مراقبہ کرنا کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، میں بھی فنا ہو جاؤں گا، میری خواہشات بھی فنا ہو جائیں گی، یہ معاصر بھی فنا ہو جائیں گی، یہ اعمال بھی فنا ہو جائیں گے، یہ افعال بھی فنا ہو جائیں گے، یہ کائنات بھی فنا ہو جائے گی، رہے گی تو صرف رب کائنات کی ایک ذات باقی رہے گی، سب فنا ہو جائے گا. تو کہا کہ فنائیت کا مراقبہ کرے. یہ 3 قسمیں مراقبے کی.
تو مراقبہ کر کے بیٹھتا ہے. اور مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ اس خاص مضمون پر توجہ مرکوز کر دیا. جب مراقبہ رویت کرنے جب بیٹھتا ہے تو مراقبہ رویت میں یہ توجہ کر کے بیٹھ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس سے تو حدیث میں آتا ہے درجہ احسان کے بارے میں فرمایا کہ درجہ احسان کسے کہتے ہیں؟ درجہ احسان اسے کہتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. یہ مقام مشاہدہ ہے. اور فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو اپنے رب کو نہ دیکھ سکے تو فإنہ یراک، وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ مقام مراقبہ ہے. تو گویا کہ مراقبے کے اندر وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یا یہ تصور مانتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ اللہ کو دیکھنے کا مقام مشاہدہ تو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. اس لیے نبی نے فرمایا کہ مقام مراقبہ تو رکھو، یہ تصور تو کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب یہ تصور کرو گے کہ ربا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر پھونک پھونک کر قدم رکھو گے. جیسے دنیا میں انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ ابا مجھے دیکھ رہا ہے تو بیٹا جو سنبھل کے چلتا ہے. تو جب یہ سوچو کہ ربا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھونک پھونک کے قدم رکھو گے کہ یار کل ربا کو کیا جواب دیں گے. یہ مراقبہ. اور جب انسان مراقبے میں بیٹھتا ہے تو اس پر بس اوقات کچھ انوارات ظاہر ہوتے ہیں، کچھ نور ظاہر ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ انوارات اسی بات کے کہ انسان ذکر میں، شغل میں، تقوی میں، للہیت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں زندگی گزار رہا ہے. علم شریعت کا بھی پابند ہے، علم طریقت کا بھی پابند ہے، علم حقیقت کا نور بھی اس کو مل گیا ہے. اب یہ مراقبہ کرتا تو انوارات ظاہر ہوتے ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ نور ظاہر ہوتا ہے. نور اگر فرمایا کہ اگر سفید رنگ کا نور ظاہر ہو، سفید نور ظاہر ہو اور دائیں طرف ظاہر ہو تو سمجھو کہ یہ فرشتوں کا نور ہے، ملائکہ کا نور ہے. اور اگر دائیں کندھے کے بالکل پاس اگر یہ نور ظاہر ہو رہا ہے تو فرمایا یہ کرامن کاتبین کا نور ہے. جو یہ کرامن کاتبین ہے یہ ان کا نور ہے. اور اگر کندھے کے پاس نہیں بلکہ تھوڑا سا ہٹ کر ظاہر ہو اور یا انسان کی سیدھی آنکھ کے پاس ہوا نور ظاہر ہو تو فرمایا یہ پیر و مرشد کا نور ہے جو تمہیں ظاہر رہنمائی کر رہا ہے، وہ ظاہر. اور فرمایا کہ اگر سامنے بالکل سامنے اگر وہ انوارات ظاہر ہوں تو فرمایا کہ یہ نور محمدی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جو سامنے ظاہر ہو رہا ہے اور یہ تمہیں صراط مستقیم کی راہ دکھا رہا ہے. اور فرمایا کہ اگر الٹی طرف نور ظاہر ہو اور اگر کندھے کے بالکل متصل ظاہر ہو تو فرمایا کہ یہ فرمایا کہ کس چیز کا نور ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ کرامن کاتبین جو کاتبین فرشتے ہیں ان کے سینہ منور کا نور ہے اگر بالکل الٹی طرف کندھے کے پاس ظاہر ہو. اور اگر الٹی طرف کندھے سے دور اگر وہ نور ظاہر ہو فرمایا وہ کسی بھی رنگ کا نور ہو، سفید نور ہو، سبز نور ہو، زرد نور ہو، فرمایا وہ شیطان کا نور ہے. جب ایسا نور ظاہر ہو تو فوراً کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ شیطان کا نور. اور فرمایا کہ اگر اوپر سامنے سے پیچھے جاتا ہوا نور ظاہر ہو تو فرمایا کہ یہ ان فرشتوں کا نور ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کرنے والے کی حفاظت پر مامور کیے. یہ وہ ملائکہ جو آپ کی حفاظت پر مامور، یہ ان کا نور ہے. اور فرمایا کہ اگر انسان کے یہ پیٹ یا ناف کے پاس سے دھوئیں یا آگ کی شکل کا نور ظاہر ہو تو فرمایا یہ خناس کا نور ہے. خناس جو قرآن کریم ہے وسوسہ ڈالنے والا خناس، تو فرمایا یہ خناس کا نور ہے تو فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. کہ یہ پیٹ اور یہ ناف کے پاس اگر زرد رنگ کا نور ہے یا دھوئیں کی طرح کا یا آگ کی طرح کا نور ہے تو فرمایا کہ یہ نور جو ہے یہ خناس کا نور ہے، فوراً اعوذ باللہ پڑھو. تو اس طریقے سے مختلف طرح کے انوارات ظاہر ہوتے ہیں. دائیں طرف اگر نور ظاہر ہو رہا ہے تو وہ خطرے سے خالی ہے کیونکہ اس میں شیطانی کو تصرف نہیں ہے، وہ خیر کا نور ہے. سفید نور ہے تو فرمایا کہ وہ کرامن کاتبین کا نور. اور اگر فرمایا کہ دائیں طرف اگر سبز رنگ کا نور ظاہر ہو رہا ہے یا سبز شکل میں کوئی سراپا نظر آ رہا ہے یا فرمایا کہ خوبصورت شکل اگر نظر آ رہی ہے تو فرمایا کہ یہ ذکر کرنے والا جو ذاکر ہے یہ اس کی محافظت میں بیٹھنے والا فرشتہ ہے، یہ وہ اس کا ظہور ہوا ہے. تو دائیں طرف کا نور کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نوعیت کا، وہ خیر والا ہے. اور بائیں طرف اگر ہے اور بائیں طرف شانے سے دور ہے
تو فرمایا کہ یہ دنیا کا نور ہے، یہ شیطان کا نور ہے. وہ فرمایا یہ نظر آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اور یہ فرمایا کہ بساؤ کا مراقبے میں بیٹھے ہوئے بائیں طرف سے الٹی طرف سے آواز آتی ہے، کوئی آواز آتی ہے الٹی طرف سے، اور آواز آتی ہے اور نور ظاہر ہوتا ہے. فرمایا کہ اگر اس آواز آنے سے کے بعد جو انسان ذکر اور مراقبے میں بیٹھا ہے اس کی لذت منقطع ہو گئی، انسان کا وہ ذوق جو ہے مراقبے میں بیٹھنے کا، ذکر کا، شوق میں ختم ہو گیا، تو سمجھو وہ شیطان کی آواز ہے، وہ ابلیس کا تصرف ہے، وہ شیطان کا تصرف ہے. تو لہذا پھر تم اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. لیکن فرمایا کہ اگر انسان مراقبے میں ہے اور اس وقت اس طرف سے اگر آواز کوئی ظاہر ہوتی ہے یا کوئی نور ظاہر ہوتا ہے اور اس آواز کے ظہور پر انسان کا یہ اس کی جو مراقبے کی جو لذت ہے وہ ختم نہیں ہوئی، وہ اسی طرح قائم ہے، جو غلبہ عشق ہے وہ اسی طرح قائم ہے، تو سمجھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہاتف غیبی کی آواز ہے، جس ہاتف غیبی کا میں نے ذکر کیا کہ ہاتف غیبی کی آواز ہے. تو یہ انوارات، تو اس طرح کے انوارات، یہی وجہ ہے کہ جس بندے کو پتہ نہیں اس راستے کا، بس کا وہ ذکر و شغل کرتا ہے، اس کو کوئی نور ظاہر ہوتا ہے، وہ اس نور کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ بھئی یہ تو ذکر کا نور مل گیا. حالانکہ یہ تو پیر و مرشد بتائے گا، اس فیلڈ کا ماہر بتائے گا کہ یہ جو نور ہے یہ شیطان کا نور تھا، یہ نور خناس کا نور تھا، یہ نور کرام کاتبین کا نور تھا، یہ ذاکرین کا نور تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتف غیبی کی آواز تھی، یہ ابلیس کی آواز تھی، یہ دنیا کا تصرف تھا. تو گویا کہ وہ ڈفرینشیٹ کرے گا. آپ فرق نہیں کر سکتے، آپ فرق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رنگ میں تو وہ تانبا اور جو وہ سونا ایک جیسا نظر آتا، تانبا پیتل ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق کون کرے گا؟ جوہری کرے گا. پتھروں کے اندر کوئی فرق نہیں کر سکتے، جوہری کرے گا، یہ جواہرات ہیں، یہ موتی ہیں اور یہ پتھر ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے انواع، اس لیے خود فیصلہ کر لینا، اس خود فیصلہ کرنے سے انسان گمراہی اور ضلالت پہ پڑ سکتا ہے. چنانچہ لکھا ہے میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط لکھا کرتا تھا. کہ آخری عمر میں آپ جو ہے وہ آنکھوں میں آپ کے جو ہے وہ آشوب چشم ہو گیا تھا، حضرت گنگوئی لکھ نہیں سکتے تھے، تو پھر مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے خطوط کا جواب لکھواتے تھے. حضرت خلیل احمد سہارنپوری فرماتے ہیں کہ ایک خط آیا کسی مرید کا، اس خط میں بڑے زبردست احوال، ایسے احوال کہ اے پیر و مرشد میں جب ذکر کرتا ہوں تو یوں انوارات ظاہر ہوتے ہیں، یوں نور ظاہر ہوتا ہے، اور ضرب لگاتا ہوں یوں نور ظاہر ہوتا ہے، نور ہی نور کا ذکر کیا. خوب لمبا خط. تو یہ کہنے لگے میں نے جب یہ خط پڑھا تو میں سوچا حضرت گنگوئی اس کو تو خلافت بھیج دیں گے، کہیں کہ بھئی تمہیں خلافت دیتا ہوں، تو جناب ترقی کر گیا، تو یہ انوارات نظر آ رہے ہیں. تو حضرت جب خط سنا، حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ ان کو لکھو کہ فوراً ذکر کرنا چھوڑ دو اور سر پر تیل کی مالش کرو، اس لیے کہ سر میں خشکی ہو گئی. سر میں خشکی کی وجہ سے ہر چیز نور نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں. بھوک لگی ہو تو تارے نظر آتے ہیں نا، سر میں خشکی ہو جائے تو تارے نظر آتے ہیں. وہ تاروں کو سمجھے کہ اللہ کا نور اتر رہا ہے تو مارا گیا. فرمایا کہ اس کو کہ تیرے سر میں خشکی ہو گئی، یہ ذکر چھوڑ دے، کچھ دن ذکر کا ناغہ کر اور جناب سر کی تیل کی مالش کرو. اب فرماتے ایک مہینے کے بعد خط آیا ان کا، اسی مرید کا. جب کھولا کہا کہ حضرت بڑا افاقہ ہوا، جب سے ذکر چھوڑ کر مالش کی اور نور آنا بند ہو گیا. اب بتائیے کہ یہ جو نور ہے کیا نور تھا؟ یہ نور تو آپ کے سر کی خشکی کا نور تھا. اب آپ اس کو نور سمجھ کے دھوکے میں پڑ گئے. اب اگر کسی کا پیر و مرشد نہ ہوتا، بتانے والا کوئی رہنما نہ ہوتا، وہ خود ہی فیصلہ کر کے بیٹھ جاتا. جیسے کہ میں نے سنایا تھا واقعہ حضرت غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ جنگل سے گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے تو ایک درخت میں سے آواز آئی، روشنی پھوٹی، آواز آئی. کہا کہ عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں اور تمہاری عبادت سے میں خوش ہوں. اب تمہاری عبادت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم نے حق ادا کر دیا. یہ بات کہی. اب میرے تیرے جیسا ہوتا تو کہتا ہاں یار واقعی کی تو بہت عبادت، کیا پتہ اللہ میاں کو ترس آ گیا ہو، اب نمازیں معاف ہیں، اب روزے معاف، یہ سوچتے ہیں ہم. وہاں کیا ہوا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر
رحمۃ اللہ نے سوچا کہ یار نمازیں نبیوں نے مرتے دم تک پڑھی، انبیاء کو باتیں مرتے دم تک معاف نہیں ہوئی، یہ مجھے کیسے معاف ہو گئی بھائی؟ نبوت سے اوپر مرتبہ کس کا ہوگا؟ یہ تو ولایت ہے، تو ولایت تو نبوت کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ کیا بات؟ صحابہ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کے پیروں کی خاک کو نہیں پہنچتے؟ کہ جن صحابہ نے اپنی آنکھوں کے کیمرے سے رسول اللہ کے فوٹو کھینچے ہیں، آج کا ولی وہ فوٹو کہاں سے لائے گا؟ وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا؟ تو فوراً انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان مردود دفع ہو۔ نبیوں کو مرتے دم تک نماز معاف نہیں ہوئی، مجھے معاف کہاں سے ہو گئی؟ یہ بات کہی۔ تو اس ظالم نے، ابلیس تو بہت بڑا مولوی ہے، اسے فوراً دوسرا وار کیا۔ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا عبد القادر آج تو اپنے علم سے بچ گیا ہے، بس تجھے علم تھا اس مسئلے کا کہ نبیوں کو بھی معاف نہیں ہوتی عبادت، فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اے پیغمبر تو عبادت کرتا رہے اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آ جائے، مرتے دم تک عبادت کرنی ہے۔ تجھے علم تھا تو اپنے علم سے بچ گیا ہے۔ آج ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں واقعی میں نے یار 2-4 مسئلے یاد کیے ہوئے تھے، میں نے 4 کتابیں پڑھی تب بھی بچ گیا، یہ سوچا تو بھی مارا گیا۔ انہوں نے فوراً کیا فرمایا شیطان مردود دفع ہو، عبد القادر اپنے علم سے نہیں اللہ کے فضل سے بچا ہے۔ سبحان، کیا لوگ ہیں، اللہ اکبر، کیا لوگ۔ ہمیں تو ایسا بننا بھی نہیں آتا، کہاں نگاہ ان کی، کہاں دیکھتے ہیں؟ بظاہر ہمارے جیسے انسان ہیں، اور جو لوگ شیر اور بکری میں، شیر اور بلی میں فرق کرنا نہیں جانتے، وہ ان ولیوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ولی کیا ہوتے ہیں یار، چھوڑو، ہمارے جیسے 2 آنکھیں 2 کان 2 ہاتھ، ہماری وہ روٹی بھی کھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، ہنکتے موتے بھی ہیں، اے میں تم نے ولی ولی ولی، لا حول ولا، اس کا مطلب تم شیر اور بلی کا فرق نہیں جانتے۔ اس لیے کہ شیر اور بلی میں کتنا آسمان زمین کا فرق ہے، بظاہر دونوں ایک جیسے ہیں، بلکہ بلی شیر کی خالہ ہے، لیکن شیر جنگل کا بادشاہ، اور بلیاں ہزاروں بھی آ جائیں تو 10 چوہے بھی نہ بھاگیں۔ یہ امریکہ کے چوہے تو یہاں کی بلیوں سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ امریکہ کی بلیاں بھی نازک، وہ کیا کھاتی ہیں؟ سیریل کھاتی ہیں، وہ کیا کریں گی؟ اللہ اکبر۔ وہاں تو اسی طریقے سے ولی، ارے تیرے جیسا انسان ہی نظر آتا ہے، تیری طرح آنکھیں اس کی، زبان بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اور اپنے سارے طبی تقاضے بھی پورا کرتا ہے، لیکن فرق وہی ہے کہ وہ جنگل کا شیر ہے اور تو ایک عام انسان ہے گلی کا چلتا ہوا۔ اس لیے ولیوں کی قدر کر لو۔ قرآن نے کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم یحزنون، کہ اولیاء اللہ کون ہے؟ کان کھول کے سن لو، یہ وہ ہیں کہ کل روز قیامت میں نہ ان پر کوئی غم ہوگا، نہ ان پر کسی قسم کے کوئی حزن و تکلیف ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا۔ یہ اولیاء اللہ کا مقام تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ آج بلی اور شیر میں تم فرق کرتے ہو، تو پھر ولی اور غیر ولی میں بھی تمہیں فرق کرنا چاہیے، کہ بظاہر ایک جیسے ہیں لیکن قیمت آسمان زمین کا فرق ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے فضل سے بچا ہوں، میرے علم کی کیا حقیقت ہے، جو کتنا بڑا عالم ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالی علم کسب بھی عطا کر دیے، علم وحی بھی عطا کر دیے، مشاہدے کا مقام بھی عطا کر دیا، مراقبے میں انوارات بھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو ولیوں، ساری کائنات کے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ فرمایا قدمی علی سر علی رقاب الاولیاء، کہ میرا قدم ساری کائنات کے ولیوں کی گردن پر ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ قدمی علی رقاب الاولیاء، اتنا اونچا مقام شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا۔ غوث اعظم بنایا، غوث اعظم، اتنا بڑا غوث گزرا نہیں، اتنا بڑا۔ اور جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات ان کو پہنچی شیخ عبد القادر جیلانی کی، تو عقیدہ و محبت میں کیا کہا کہ بل علی راسی وعینی، کیا شیخ، اے غوث پاک، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے؟ کہا کہ نہیں خدا کی قسم، آپ کا قدم میری آنکھوں پر، آپ کا قدم میری آنکھوں پر، میرے سر پر، اللہ راسی وعینی، میری آنکھوں پر آپ کا قدم۔ اس عقیدے کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا قبول کیا کہ اس کے ہاتھ پر 99 لاکھ انسانوں کو مسلمان کر دیا۔ اتنا بڑا ولی نہیں گزرا کہ جس کے ہاتھ پر 99 لاکھ انسان مسلمان ہوئے۔ یہ مقام کس لیے دیا؟ فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر جو عقیدت کا اظہار کیا، کہا کہ نہیں،
آپ کا قدم میرے گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر، میری آنکھیں حاضر ہیں، آنکھیں بچھاتا ہوں شیخ، میرے آپ کا قدم میری آنکھوں پر، آنکھیں بچھا دی تیرے راستے میں۔ جب یہ بات کہی تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا کہ بر صغیر کے اندر پہنچا دیا، اور 99 لاکھ انسان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ اسلام لائے، جبکہ بہاؤالدین زکریا نقشبندی ان سے سینئر ہیں، سب ان سے سینئر ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی کا سلسلہ کتنا پھیلا۔ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ عبداللہ اندلسی، ان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، اس کی ثقافت کہاں تک ہے میں اس میں کسی قسم کی بے ادبی کا شکار نہیں ہونا چاہتا، لیکن یہ روایت آتی ہے وہ یہ کہ عبداللہ اندلسی جو جنید بغدادی کے شیخ ہیں، ان کو جب یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات پہنچی تو انہوں نے کیا کہا، الا انا، کہ غوث پاک نے کہا قدمی علی راس علی رقاب الاولیاء، میرا قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ عبداللہ اندلسی خود اتنے اونچے مقام کے ولی تھے، فرمایا کہ الا انا، میں اس میں شامل نہیں، میرے علاوہ باقی اولیاء کی گردنیں ہوں گی، کیونکہ میرا خود مقام آپ کے لیول سے اوپر کا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہہ دی۔ میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور ایسی آزمائش میں مبتلا کیا، وہ تفصیلی واقعہ ہے، خلاصہ اس کا یہ کہ انہوں نے ایک بستی سے گزرتے ہوئے ایک عیسائی لڑکی پر عاشق ہو گئے، ساری مریدی چھوڑ دی، اور 2.5 سال تک اس عیسائیوں کے خنزیروں کو نہلایا دھلایا، ان کو غسل دیا، ان کی خدمتیں کیں تاکہ یہ لڑکی مجھے مل جائے۔ اللہ نے سارا ان کے سینے سے کھینچ لیا۔ 2.5 سال کی آزمائش کے بعد پھر توبہ قبول ہوئی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمارے شیخ کی توبہ کو قبول کر۔ پھر وہ ایک لمبا قصہ ہے، بڑا دلچسپ ہے، کبھی سناؤں گا۔ تو وہ اس پر حضرت شیخ نے لکھا تھا کہ عجب اور کبر اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی اتنا بڑا آدمی، وہ کیا کہہ رہا ہے، نہیں میں اپنے علم سے نہیں، اللہ کے فضل سے بچاؤں۔ آج ہماری حقیقت کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تڑ لگاتے ہیں، اور یہ مجھے پتہ تھا، مجھے کیا، اللہ کو سب پتہ۔ خدا کی طرف اپنے ساری خواہشات، اپنے سارے اقوال و اعمال کو اللہ کی طرف رجوع کرنا سیکھ لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر بیٹھے تمہاری دستگیری کرے گا۔ تو یہ مقام مراقبہ، اس کے بعد مقام مشاہدہ۔ مقام مشاہدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ مشاہدے میں سامنے سب چیزیں لے آتا ہے، مقام مشاہدہ پر کچھ تفصیلات ہیں تو انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں بیان کروں گا۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس میں کوئی لفظی خطا ہے اس کو معاف فرمائے، اور جو علوم ہمارے بیان ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حقیقی انوارات ہمیں عطا فرمائے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج تو جو ہے وہ یوم عرفہ کا آج روزہ بھی ہے، ہم میں اکثر لوگ بھی، اور پوری امت میں بھی اکثر لوگ جو آج روزے کی حالت میں ہیں، کہ جس دن حاجی عرفات کے اندر ہوتا ہے، یعنی اتوار کا دن تھا تو حاجی عرفات میں آج یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی اور آج بھی روزے کی حالت میں ہیں، کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے، بقرہ عید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اب جو جانوروں کی قربانی ہم پیش کریں گے، حقیقت میں ہم اپنی خواہشات کی قربانی اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ اللہ ہماری خواہشات کو اللہ کے لیے قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی، بہاؤالدین زکریا نقشبندی، ان اولیاء اللہ کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنے شمع جو ہے محبت کا عطا کر دے، ہمیں بھی اولیاء اللہ کی صف کے اندر شامل کر لے، ہمیں ان کے خدام کے اندر شامل کر کے ہمارے دین دنیا کے بیڑا پاک کر دے، اور اس امت کو یا اللہ دین دنیا کی عافیت اور راحت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔